ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، اس پر شرط لگاتے ہیں کہ حنفیت میں یہ ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کا کوئی تصور نہیں، قرآن حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص قربانی کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے، خواہ وہ 10,000 کی ہو 4,000 کی ہو، قربانی کرنا چاہیے۔ صاحب استطاعت کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن ہر سال 2 بکرے کرتے تھے، 2 بکرے، یاد رکھو۔ نہایت اہم مسئلہ یہ ہے کہ احناف قربانی کے لیے نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث میں نصاب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صاحب نصاب نہیں تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے مدینے کی پوری زندگی میں قربانی کیا کرتے تھے، لہٰذا احناف کا یہ کہنا غلط ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت توجہ کے ساتھ چند مسائل کو ضروری سمجھ لینا چاہیے۔ احناف کا یہ مسلک ہرگز بھی نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے لیے نصاب ضروری ہے۔ احناف کا اصل مسلک یہ ہے کہ قربانی اس آدمی کے اوپر واجب ہو جاتی ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو اس پر احناف قربانی کو واجب نہیں قرار دیتے۔ یہ واجب قرار دینے نہ قرار دینے کی تفصیل کے بغیر مطلقاً یہ کہنا کہ احناف قربانی کے لیے نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں، احناف کا اصل موقف یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احناف نصاب ضروری قرار نہیں دیتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب کو ضروری قرار دیا ہے۔ نصاب کو ضروری قرار دیا ہے استطاعت کے عنوان سے، اس کو ہم سمجھیں۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی، نمبر ہے 3123، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حدیث وہی ہے 8259۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے شرط لگا رہے ہیں وسعت کی، شرط لگا رہے ہیں سعتن کی۔ اب سعتن کی شرط یہ حنفیہ نہیں لگا رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط لگا رہے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ آدمی کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ وسعت کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ اگر ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ آدمی کے اندر استطاعت ہے وہ قربانی کرے، تو ہر آدمی جس کے دل کے اندر کنجوسی ہے، جس کے اندر دین کا صحیح جذبہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر جسٹیفائی کرے گا کہ میرے اندر وسعت نہیں ہے۔ تو اب یہ فقہا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ غور کریں کہ شریعت وسعت کسے کہتی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے استطاعت اور ایک ہوتا ہے وسعت۔ حدیث میں وسعت کا لفظ آیا ہے، وسعت کے معنی ہے رچنس، اور استطاعت یہ افورڈیبلٹی کو کہتے ہیں۔ حدیث میں افورڈیبلٹی پر قربانی کو ضروری نہیں قرار دیا گیا، حدیث میں وسعت پر، رچنس پر قربانی کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور ہم پوری شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رچنس کا تعین و زکوٰۃ کے سلسلے میں نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی پر ضروری ہے جس کے اندر رچنس ہو، اور زکوٰۃ کی مقدار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 دراہم کو متعین فرمایا۔ وہاں سے یہ نصاب کا لفظ، یہ نصاب کی حقیقت حنفیہ اٹھاتے ہیں۔ اب بات بالکل کلیئرلی یہ قانون بن جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ باقی اگر کوئی نفل قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا اختیار ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ نصاب کے لیے، قربانی کے لیے نصاب ضروری ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود قربانی ادا فرماتے رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب کو ضروری نہیں قرار دیتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا فرمانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استطاعت نہ ہونے کے باوجود آپ نے حج فرمایا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ
معاف تھے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت محنت کے ساتھ عبادت فرمائی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل وہ آپ کا شکرانے کے اعتبار سے ہے، شکرانے کی حیثیت سے ہے. باقی امت کے لیے جو حکم ہے وہ وسعت والا حکم ہے. وسعت جس کے پاس ہے اس کے لیے قربانی ضروری ہے، اور وسعت کو ہم ڈیفائن کریں گے نصاب سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں نصاب کو ہی وسعت قرار دیا ہے.